الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا امام المرسلين ورحمة للعالمین وسید البشر اجمعین۔ ہمارے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، خواتین و حضرات، تحیہ سلام کے بعد مومن گائیڈ یا رہنما خواتین جو سلسلہ درس 1.5 سال کے دو سے چل رہا ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے شادی اور بیاہ سے متعلق، بالخصوص ارکان نکاح جن کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، اور موجودہ دور میں یہ مسائل جاننے کی از حد ضرورت ہے، کیونکہ بقول یہاں کے شرقیہ کے مفتی کے ایک ملاقات میں انہوں نے بندہ نظیر سے کہا تھا کہ دنیا میں میجارٹی مسلمانوں کی نکاح ایسے کرتے ہیں عرب و عجم اور مشرق و مغرب میں، جن میں بسا اوقات بعض شروط نکاح ضرور یا بعض ارکان ہی مفقود ہوتے ہیں۔ تو چونکہ نکاح کے اوپر دار و مدار ایک پوری خاندان اور ایک سوسائٹی کی تربیت اور اس کے اخلاق کی ہوتی ہے، تو لہذا اس سلسلے میں آدمی کو اتنی کم از کم ہر مسلمان مرد و زن کو معلومات ہونی چاہیے کہ حلال پر چلے اور حرام سے بچے۔ تو آج کے ہمارے موضوع میں جو پہلا موضوع ہے وہ ہے کہ ارکان نکاح، اور اس سلسلے میں دوسرا ٹاپک ہے شروط نکاح۔ شروط نکاح کو ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتہ لیں گے باذن الواحد الاحد، جب بھی دوبارہ انشاءاللہ 4 دسمبر کو ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بعافیت مبارک اور صالح طویل زندگی عطا کریں اور خیر کی توفیق بھی دے۔ ان لوگوں میں سے بنائے جن کے اچھے اعمال اور عمر بڑی ہوں، نہ ان میں سے جن کے عمل خراب ہو بڑی عمر۔ جہاں تک ارکان نکاح کا تعلق ہے، نکاح کے 3 رکن ہیں، ایک بھی ان میں سے مفقود ہوا تو نکاح کھٹائی میں پڑ جائے گا، نکاح خطرے کا شکار ہوگا۔ کہیں بھی یہ جو ہے برتن بیچ چوراہے پر ٹوٹ سکتا ہے، اور یہ ویسے بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت حساس شیشے کا برتن ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں میں سے کسی کو پوچھا جائے کہ ارکان نکاح 3 کیا ہیں تو بتائے گا کہ کوئی بھی نہیں۔ خیر یاد رکھیں، آئندہ کبھی پوچھا جائے تو بتائیں۔ ارکان نکاح میں سے پہلا رکن ہے ایجاب اور دوسرا رکن ہے قبول۔ ایجاب کسے کہتے ہیں؟ ایجاب یہ ہے کہ ولی خاتون یعنی دلہن جو ہو، جس کا نکاح مرد سے مقصود ہو، اس کا ولی عمل، وہ والد بھی ہو سکتا ہے، اور اگر والد نہیں ہے تو کوئی بھی جتنا قریبی رشتہ دار والد کی طرف سے ہو وہ ہو سکتا ہے مرد۔ یہ خیر شروع میں ہم بتائیں گے کہ ولی کون بن سکتا ہے، اور یا اس کی طرف سے کوئی وکیل اور ریپرزینٹیٹو، ورنہ حاکم وقت یا قاضی وقت یا نکاح خواہ وغیرہ۔ یہ تمام تفاصیل آگے آئیں گی۔ تو پہلا رکن کیا ہے؟ ایجاب۔ ایجاب یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو دلہن یا عورت کے ولی کے زبان سے ادا ہوتا ہے، یا جو اس کا نائب یا وکیل ہو۔ مثال کے طور پر لڑکی کا والد یا جو بھی ولی ہو، بھائی وغیرہ، وہ کیا کہیں، یا دادا وغیرہ، کہ جس شخص سے نکاح کرنا ہو کہ زوجتک ابنتی یا اختی وغیرہ، یہ وہی شخص کہے گا جو عربی زبان جانتا ہو۔ جو عربی نہیں جانتا ہے وہ اپنی زبان میں کہے گا کہ میں تمہارے نکاح میں اپنی مولیہ، میرے زیر میری ولایت میں جو تھی، وہ بچی ہو یا پوتی ہو یا بتیجی وغیرہ ہو، میں نے اسے تمہیں دے دیا۔ اور یا یہ کہ عربی میں کہا جاتا ہے انکحتو، بلکہ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر عربی زبان کسی کو آتی ہو، بول سکتا ہو، اچھے طریقے سے سمجھتا ہو، تو اس کے لیے اس کا نکاح صحیح نہیں ہوگا جب تک عربی میں ایجاب و قبول نہ ہو۔ واللہ عالم بالصواب، اس کی کیا دلیل ہے، لیکن ہے بعض اہل علم کا کہنا۔ اور یہ قبول سے قبل ہوتا ہے، دلہے کے قبول کرنے سے پہلے یہ کہا جاتا ہے
اور اس کے بعد نمبر 2 قبول. قبول اس لفظ کو کہتے ہیں جو دولہے کی زبان یا اس کے وکیل کی، اس کا جو ریپرزینٹیٹیو ہو اس کی طرف سے صادر ہو. یعنی اگر عربی جانتا ہے کہ یہ کہے کہ قبل تو یا رضیت بذلک کا کچھ بھی، میں نے اسے قبول کیا، یا یہ ہے کہ میں اس پر راضی ہوں، یا یہ ہے کہ ہاں میں شادی کے لیے تیار ہوں، میں نے شادی کی وغیرہ، یا تو یہ بنیادی 2 رکن ہیں. اور عموماً قبول ایجاب کے بعد آتا ہے. اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نوجوان یا اس کا وکیل، نوجوان یہ کہے کسی شخص کے کہ میں تمہاری فلاں زیر سرپرستی جو خاتون ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو ولی خاتون یا دلہن یہ کہے کہ ہاں مجھے یہ قبول ہے، تو ایسی صورت میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، درست ہے. اور تیسرا اہم ترین رکن جو نکاح کا ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا ہونا. ایسے ہی ہوا میں نکاح نہ ہو، یا دونوں میں سے ایک موجود ہی نہ ہو تو فرضی نکاح کر رہے ہوں، ایسا نہیں. بلکہ فی الامر الواقع جن 2 آدمی کی شادی ہو رہی ہے کسی لڑکے اور لڑکی کی، وہ دونوں کے دونوں موجود بھی ہوں اور رکاوٹوں سے محفوظ ہوں، خالی ہوں. رکاوٹیں کیا؟ کہ آپس میں قریبی رشتے دار نہ ہوں، یعنی بہن بھائی نہ ہوں، یا یہ ہے کہ رضائی بہن بھائی نہ ہوں، دور کے بہن بھائی نہ ہوں، یا یہ کہ ایک مسلم اور ایک غیر مسلم مشرک نہ ہوں، یا اور یہ بھی اس میں ہے کہ ایک نماز کا پابند ہے، دوسرا نماز کا تارک نہ ہو، کیونکہ تارک الصلاۃ مشرک کے حکم میں ہوتا ہے، غیر مسلم کے میں. اس طرح کی بہت سی جو رکاوٹیں ہیں وغیرہ یہ نہ ہوں، یا یہ ہے کہ بینوں بلا ولی کے نہ ہوں. تیسرا رکن یہ ہے کہ یعنی خطیب مرد اور عورت دلہن کا شرعی موانع سے خالی ہونا، یا اس کے علاوہ دیگر وہ موانع جو نکاح کے اندر حائل ہوتے ہیں. اس کے بعد ہیں نکاح کی شروط. نکاح کی شروط چند دیکھیں، مختصر میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کر دیتا ہوں. آئندہ درس میں جب بھی ہم آپ جمع ہوں گے تو نکاح کی شروط کی ہم شرح آپ کے سامنے کریں گے. ان شروط میں سے پہلی شرط یہ کہ زوجین کی تعین ہو، نام لے کر فلاں بن فلاں، فلاں بنت فلانا سے، فلانا بنت فلانا سے شادی کر رہا ہے. الا یہ کہ اگر کسی کو ایک ہی لڑکا ہے، کسی کو ایک ہی لڑکی ہے، تو پھر صرف بیٹا یا بیٹی کہہ کر ذکر کرنا کافی ہے، نام کی ضرورت نہیں. ورنہ نام کے ساتھ تعین کی جائے گی کہ کون شخص کس لڑکی سے، کس کی لڑکی سے اور کس کا لڑکا نکاح کر رہا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں کا راضی ہونا. اگر دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہے، زبردستی نکاح کیا جا رہا ہے، تو نکاح نہیں ہوگا. مشہور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کا آگے ذکر کریں گے. اور اسی طرح ایک خاتون جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا جب اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا نکاح کر دیا گیا اور مجھے رشتہ پسند نہیں تھا. ان خاتون کا نام بھی آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ، کیونکہ وقت کم ہے، ورنہ یہ ساری چیزیں میرے سامنے ہیں. اور اس کے علاوہ میرے قابل احترام بھائیو، تیسری شرط من جملہ شروط میں سے یہ ہے کہ ولی کا ہونا، کیونکہ بلا ولی کے نکاح نہیں ہوتا. ولی کب، کون کب؟ جب کوئی بھی نہ ہو. تو کیا حل ہے؟ اسلام میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا کوئی حل نہ ہو، لیکن ہم آئندہ ان تمام چیزوں کا جائزہ لیں گے. اور چوتھی شرط 2 عادل گواہوں کا ہونا، یعنی اچھے ٹھیک ٹھاک مسلمان قابل بھروسہ گواہوں کا ہونا. اور 5ویں شرط موانع سے خالی ہوں، میاں اور بیوی دونوں کے دونوں. یہ ہیں 5 شروط نکاح کی. ان شروط کی تفصیل انشاءاللہ عزیز آئندہ جب ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی درس میں ہم تفصیل ذکر کریں گے. والحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات.